کیا فرماتے ہیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مفتیان کرام اس کے متعلق کہ ایک شخص دیوبندی عقیدہ رکھنے والا مذہب اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر سیدھے سادے سنیوں کو دھوکہ دے کر مسلمانوں کی مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اسے امام مسجد مقرر کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا راز کھل جاتا ہے، تو کیا پتہ چل جانے کے بعد بھی اسے امام مسجد رکھ سکتے ہیں یا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی الی آخر۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ان کے مذہب کے بڑے بڑے جو مقتدا پیشوا قسم کے علماء ہیں، ان کے کئی ایک عقیدے جو ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں وہ انتہائی سخت خلاف شرع اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہے۔ بطور مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ان سب کے متفقہ پیشوا دیوبندیوں کے، اہل حدیث کہلانے والوں کے، مودودی جماعت والوں کے، تبلیغی جماعت والوں کے، سب کے مسلمہ پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی صاحب علیہ ما علیہ اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر نماز کے آداب بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، دوران نماز پیر یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف، یہ ان کے الفاظ ہیں اصل کتاب کے، خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں، ان کی طرف نماز میں اپنی توجہ کو لگا دینا، اپنی توجہ کو لگا دینا، اپنے گدھے اور بیل کے تصور میں ڈوب جانے سے زیادہ برا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ نے دیکھ لیا نا، انہوں نے موازنہ کیا ہے، ایک طرف پیر یا اس جیسے اور بزرگوں کا نام آیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، ان سب کے نام لے کر تو کہتا ہے کہ نماز کے اندر ان کی طرف توجہ لگا دینا۔ توجہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تصور نماز کے اندر کر لینا۔ ایک طرف یہ رکھا ہے، دوسری طرف اپنے گدھے اور بیل کے تصور کو رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے حکم یہ لگایا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا یا بزرگان دین والا یا اپنے پیر والا تصور کا معاملہ ہے نا جی، وہ دوسری طرف اپنے گائے اور بیل کا تصور جو ہے اس کے اندر غرق ہو جانا، یعنی انتہائی انہماک تصور میں اس کے اندر ہو جانا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی بات آئی ہے تو محض تصور یا توجہ کا لفظ بولا ہے، جہاں اپنے گدھے اور بیل کی تصور کی بات آئی ہے تو یہاں پر تصور کا انتہائی جو نقطہ ہے نا اس کی بات ہے کہ تصور میں ڈوب جانا، تصور میں غرق ہو جانا۔ ان دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہوئے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے تو یہ بتایا ہے، جو گائے اور بیل کے تصور میں ڈوب جانا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایسے ہی اور بزرگان دین جو ہیں ان کی طرف توجہ نماز کے اندر کرنے سے کئی درجے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ اپنے بیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے صرف برا نہیں بلکہ کئی درجے برا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ہے کہیں پچنے والی، زمین میں یا آسمان میں؟ پھر کلمہ بھی اسی نبی کا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف ان کے مولوی کا یہ قول ناپاک از بول ہے ان کے مولوی کا، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے بزرگان دین کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ان کے ایک مولوی کا قول پلید از بول جو ہے
یہ اس کا ساتھ دیں گے یا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور تمام بزرگان دین کی عزت کا ساتھ دیں گے؟ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ منہ بھر کر کیا گالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں، میں کیا عرض کروں۔ تو یہ بات جو ہے یہ کفر خالص ہے۔ اسی طرح اور بھی ان کے عقیدے ہیں، ان کا یہ عقیدہ انتہائی خلاف اسلام ہے، انتہائی عزت و ناموس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیں ذرا، کہنے کو تو یہ کہتے ہیں یہ نماز کے آداب بیان کر رہے ہیں جی، کوئی ویسے بات نہیں کر رہے کہ نماز کے اندر ایسا اور ایسا ہو۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، 2 صحابیوں سے مروی ہے۔ ایک میں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری میں ہے، اور حضرت ابی بن کعب سے بھی روایت ہے اور وہ ہے سنن ترمذی میں۔ حدیث صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے حضور۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، سرکار نے آواز دی، بلایا۔ ترمذی کی جو روایت ہے وہ واقعہ دوسرا ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اپنے حجرہ مبارکہ سے، تو آگے وہ پڑھ رہے تھے نماز۔ کس کی نماز؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز۔ تو انہوں نے سن لیا اور سننے کے بعد گو کہ اپنی نماز کو پہلے روٹین پر نہ رکھا بلکہ ذرا اس کو تیز کر کے جلدی مکمل کر کے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیوں نہیں آئے جس وقت میں نے تم کو بلایا تھا، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ یہ ہمیں نماز کے آداب سکھاتے ہیں، پوتنی دے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نماز میں تھا، تو آپ کی آواز تو میں نے سن لی تھی، لیکن میں نے نماز کی وجہ سے میں فوراً نہیں آ سکا، میں نے نماز کو جیسے بھی ہو سکا جلدی کر کے مکمل کیا اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس قرآن کے اندر جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا ابھی تک؟ کیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ پاک اس میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو جس وقت تمہیں وہ بلائیں تاکہ وہ تمہیں دل کی زندگی عطا فرمائے۔ تو آیت کریمہ کا مفاد یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں بلاتا ہے نا جی، نہ اللہ تعالیٰ کے بلانے کو کوئی آدمی سنتا ہے، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ بلانا ہوا۔ اور اذا دعاکم میں صیغہ واحد کا استعمال کیا ہے دعا میں، جب وہ بلائے۔ پیچھے 2 ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے دعا ایک لفظ ہے کہ جب وہ بلائے۔ اس کی تطبیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بلانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اذا کا معنی ہے جس وقت تمہیں اللہ کا رسول بلائے، زندگی روحانی عطا کرنے کے لیے تمہیں بلائے تو اسی وقت آ جاؤ۔ اذا کا معنی ہے اسی وقت آ جاؤ۔ کیا تم نے یہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ تو وہ نادم ہوئے اپنے اس کام پر۔ کس کام پر؟ نماز کو مکمل کرنے پر، کہ مجھے اسی وقت آ جانا چاہیے تھا نماز چھوڑ کے، اور جو میں نے نماز مکمل کرنے کی دیر کی تو یہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اب کہاں کی نماز، اور وہ بھی نماز یہ شیخ الطائفہ کی، شیخ الوہابیہ کی نماز،
کہ اس کے آداب ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جو ہے وہ اس کے اندر مطلب ہے کہ تصور جو ہے اپنے دل کے اندر پیدا کر دینے سے وہ نعوذ باللہ گائے اور گدھے کے یا گدھے اور بیل کے تصور میں ڈوب جانا یا غرق ہو جانا بدر جہاں بدتر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں یہ نماز کے اس طرح کے واہیات آداب۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہوں نے نماز کی وجہ سے دیر کی، اور جب پھر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اسی وقت تمہیں آنا چاہیے تھا، اسی وقت کیوں نہیں آئے؟ ائمہ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ کہ اس آیت کریمہ اور اس واقعہ سے جو حدیث پاک کا صحیح واقعہ ہے، بلکہ دو واقعہ ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر مصروف ہو، مشغول ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیں، بلائیں اپنے کسی کام کے لیے، تو اس پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً اپنی نماز کو وہیں پہ روکے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا آئے اور حاضر ہو کر سلام بھی عرض کرے، پوچھے بھی کہ حضور کیا حکم ہے میرے لیے، تو سرکار جو حکم فرمائیں، جو کام حضور بتائیں، وہ کام پھر وہ باہر جا کے کرے، کر کے مکمل کر کے واپس آئے، چاہے جتنی بھی دیر لگ جائے، چاہے جتنا بھی مسافت ہو، جتنی بھی، وہ ساری کر کے تو واپس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اب ان کو جب چھٹی ملے تو اس وقت تک یہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اتنا لمبا وقفہ ہو جانے کے باوجود نماز نہیں ٹوٹی، بلکہ جہاں سے نماز وہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے اپنی نماز کو آگے شروع کر لیں اور پوری کر کے سلام پھیر دیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر سرکار کے بلانے پر آدمی نماز کی وجہ سے آدمی نہ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور ناراضگی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا خیال آنے سے یہ گائے اور بیل کا تصور زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بہت سارے ان کے خرافات ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آخری بیماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ کی وفات ہوئی، کئی روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ان ساتھیوں کے ساتھ جو کہ حضور کی تیماردانی کے لیے مصروف تھے، ادھر مسجد کے اندر نماز کی جماعت ہو رہی تھی، امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور یہاں جیسے پہلی صف ہے نا، یہ پہلی صف اور پہلی صف کے ساتھ ہی اس طرف کر کے دروازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبی شریف میں، ہاں جی، آپ کے حجرہ مبارکہ کا، تو اس دروازے کا کے ساتھ وہ حضور کو لے آئے، یہ کاندھے کے نیچے، اس بغل کے نیچے ایک صاحب نے اپنا کاندھا دیا، دوسرے صاحب نے اس بغل کے نیچے، اور سرکار کو اس طرح اٹھا کر قدم آپ کے ساتھ لگ رہے تھے زمین کے، تو یہاں لا کے کھڑا کیا اور پردہ ہٹایا نا جس وقت، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نماز پڑھ رہے تھے، ہاں جی، تو سب صحابہ کرام کی توجہ اور دھیان اس طرف ہو گیا، اور اس طرح کے یوں گردنیں بھی پھیری، ایسے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور خوشی سے برداشت نہ ہو پایا کہ ہم نماز کا انتظار کر لیں، پوری ہو جائے گی تو پھر ہم سرکار کا دیدار کر لیں گے، کہ کئی روز سے تو سرکار کا دیدار نہیں ہو سکا تھا، ہے جی، کوئی اندازہ ہے ان بے ادبوں کا، ان جاہلوں کا، جو نماز کے آداب ہمیں اس طرح سکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے ادھر دیکھا، دیکھ کر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کھڑے ہو کے کہ میں نے جس مشن پر اپنی امت کو لگایا تھا تو میری امت اس پر کاربند ہے۔ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ جو ہے وہ نیچے لٹکوا دیا اور واپس ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ واللہ اس موقع پر
ہم اتنے زیادہ آزمائش میں پڑ گئے، اتنے زیادہ آزمائش میں پڑ گئے کہ اگر کچھ دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اور آپ کھڑے رہ جاتے تو قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ پڑیں۔ تو یہ بات ہے جی کہ اس حد تک ہم لوگ جو ہیں آزمائش میں پڑ گئے کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اور وہاں آپ کا جمال جی باکمال جو ہے وہ اگر اسی طرح دکھائی دیتا رہے تو ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ پڑیں۔ یہ حالت تھی ان کی۔ اب بتاؤ وہ جو دل کی توجہ ہے، دل کے تصور ہے، وہ بڑا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے اس طرح دیکھنا اور اس حد تک آزمائش میں پڑ جانا کہ اب ہم نماز کو چھوڑ کر سرکار کی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھ جائیں، چلے جائیں، یہ بڑا ہے۔ کیوں بھائی؟ تو کیا پھر اس شیخ الطائفہ کے نزدیک نظرات کی نماز ٹوٹ گئی، برباد ہوگی ان کی نماز؟ ہم رہے ایسے آداب سے، ہاں جی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ بھی نئی تہذیب کے انڈے ہیں۔ تو یہ بات ہے میرے دوستو۔ اب ایک حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمنکم فاجرون، کوئی برا شخص، کوئی برا عمل کرنے والا شخص جو ہے، خبردار وہ تمہارا امام نہ بننے پائے۔ ایک ہے برائی عمل کی، ایک ہے برائی عقیدے کی۔ عمل کی برائی معاف ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، عقیدے کی برائی معاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو امام ہے یہ عقیدے کا برا ہے اور عمل کا بھی برا، اس لیے کہ اتنی دیر تک اس نے دھوکہ دیے رکھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا اس کے پیچھے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ جو نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ آئندہ جب پتہ چل گیا تو پھر بھی اپنی نمازوں کا بیڑا اس کے پیچھے خرچ کریں یا نہ کریں؟ ہرگز ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، اور ایسے شخص کو امام رکھنا جائز نہیں۔ اسے کان سے پکڑ کے تو چلتا بنائے، نہ وہ ہمارے مذہب پر ہے، نہ وہ ہماری امامت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کعبہ شریفہ کی طرف منہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کعبہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بڑا شرف عطا فرمایا ہے، بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ۔ فرمایا کہ لوگوں اب سنو کہ کعبہ شریفہ اتنے اعزاز و اکرام کے باوجود سنو کہ ایک مومن کامل جو ہے اس کی عزت، اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے یہاں کعبے کی عزت و حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کیا جی کچھ سمجھیں آپ؟ تو کعبہ جس سے مومن کی حرمت زیادہ ہے اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا، اس کی بے ادبی کرنا، یہ ایک ایسے موذی کا فعل ہے جو اللہ کو بھی ایذا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایذا دے رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کو بے ادبی کر رہا ہے۔ تو جو کعبے سے افضل ہو اس کی توہین یا اس کی بے ادبی پھر کیا حکم رکھتی ہے؟ پھر وہ ہستی کہ جو تمام مومنوں تمام بڑے بڑے جو مومن ہیں، صحابہ کرام اہل بیت جیسے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کے بھی امام ہیں اور سردار ہیں، بلکہ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سید و سردار ہیں، اس ہستی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کا کیا انجام ہوگا؟ جو حضور کے ایک امتی کی عزت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے کہیں افضل ہے جی۔ تو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی بے ادبی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے، تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ بے ادبی اور اتنی بڑا منہ بھر کے گالی اور بکواس
جو ابھی آپ نے سنا ہے، علماء دیوبند سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کو. جب اس بات کا نام لیتے تو کہتے ہیں نہیں جی تو بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کی باتوں کا کیا کہنا، بس تمہیں سمجھ نہیں آئی. بھائی سلیس اردو میں لکھا ہوا ہے، 5ویں کلاس کا طالب علم پڑھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی سنسکرت میں لکھی ہوئی ہے یا فرانسیسی میں لکھی ہوئی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے. تو یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ ایسے بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں چاہیے. اور کہیں پر ایسے جہاں پر آپ کا بس چلتا ہو، سنیوں کی مسجد ہو، ایسے امام کو چاہے وہ پہلے دھوکہ دے کے آ کے رہ رہا ہو، اس کو آئندہ امام برقرار رکھنا، امامت کے اوپر اس کو قائم رکھنا، یہ بالکل جائز اور حلال نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.